دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جس کی قیادت ظاہر ہے ایک بڑی فعال شخصیت جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ اب کہاں کھڑی ہے، ان کی کیا پولیٹیکل جو مووز ہیں اس کا یعنی کیا انجام بظاہر ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے۔ یہ تو آپ دیکھ چکے کہ جب فروری 2024 کا الیکشن ہوا، اس کے آفٹر میتھ میں مولانا نے بڑے غیاظ و غضب کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی۔ ظاہر ہے ہمارے سمیت بہت سارے دوستوں کا خیال ہے کہ واقعتاً جمعیت علماء اسلام کے ساتھ دھاندلی ہوئی، لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ دھاندلی کہاں ہوئی، ظاہر ہے پنجاب ان کا ٹریڈیشنل ہنٹر لینڈ نہیں ہے، یہاں سے کبھی کوئی سیٹ نہیں جیتی۔ بلوچستان میں وہ قابل لحاظ سیٹیں جیت چکے، 11 کے قریب سیٹیں وہ لے گئے، وہاں دھاندلی کہنا ذرا مشکل معاملہ ہے۔ خود مولانا نے بھی وہاں سے قومی اسمبلی کی سیٹ جیتی ہے، صوبائی اسمبلی میں 11 کے قریب سیٹیں جیتی ہیں، تو قومی اسمبلی میں ٹوٹل 4 یا 5 ہیں، تو اس میں بلوچستان کا گویا حصہ ہے۔ اب کہاں پھر دھاندلی ہوئی؟ اس کا مطلب ہے اگر دھاندلی ہوئی ہے تو خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے، اور دھاندلی یقیناً ان لوگوں نے کی ہے جو جیتے ہیں بظاہر، یعنی پی ٹی آئی کا یہی دعویٰ ہے نا کہ پی ٹی آئی اسپانسرڈ یا سپورٹڈ کینڈیڈیٹ رپورٹڈلی وہاں پر میجورٹی میں ہے، تو اس کا مطلب لاجیکل بات ہے کہ ہیرا پھیری جس لیول پر بھی ہوئی ہے، جس نے بھی کروائی ہے، اس کے بینیفیشری خود پی ٹی آئی والے ہیں۔ لیکن مولانا سے تھوڑی مس مینجمنٹ ہوئی۔ ظاہر ہے جب بندہ غصے میں ہوتا ہے نا تو بعض اوقات یعنی فو پا وہ انگریزی کے ایک لفظ ہے نا کہ اس کے امکان ہوتا ہے سہون معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی دو یک وقت جو کوئی انسیڈنس ہوا، 2 ایونٹس کا، ایک تو پی ٹی آئی کا ڈیلیگیشن ملا اور مولانا پبلکلی ان سے ملے، دوسرا یہ کہ یعنی مولانا نے پبلکلی اصل میں اس میں بڑی حد تک اس کو ریکنسائل کیا جا سکتا ہے ویسے ان کے بیان کو، جیسے میں نے ایک پروگرام میں کوشش بھی کی، لیکن بہرحال ظاہر ہے جنرل جو اوورال امیج ڈیولپ ہوتا ہے، بے شک پروپیگنڈے جھوٹے پروپیگنڈے کا ہی نتیجہ ہو، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، یعنی پرسیپشن جو ہے نا اس کا بڑا رول ہے پولیٹکس میں یا اوورال امیج میں، اور ظاہر یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں امیج بلڈنگ ہی تو اصل کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نا کہ جو فرقہ نیازیہ قذابیہ کی ٹیکنیک ہے کہ وہ ایک ڈھیلے کا ترقی کا کام نہیں کرتے، ایک ڈھیلے کی کسی کی فلاح و بہبود، ملک کی بقا یا اس کی سلامتی یا اس کی یعنی پورٹی لیول کم کرنا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سوائے نقد کو کے تو یعنی مطلب یہ ہے کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑی زبردست ٹیکنیک ہے، تو اس سے کئی چیزیں سچ جھوٹ بنائی جا سکتی اور جھوٹ سچ بنایا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مولانا سے وہ یعنی ایک یک وقت غصے کا اظہار اور پبلکلی اور خاص طور پر اس انداز سے بات کی گئی جس کی انٹرپریٹیشن کچھ اس طرح لوگوں نے بنا لی، اور ظاہر ہے اس میں اس میڈیا چینل کے اینکر کا بھی بڑا حصہ ہے کہ یہ تاثر ملا کہ گویا جو نو کانفیڈنس موو تھی وہ ایٹ دی بیہسٹ آف باجوہ تھی، حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی اور بھی کئی وضاحتیں تعویلیں ہیں کہ ان کا یہ یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ باجوہ نے کیونکہ سپورٹ ہٹا لی، پہلے وہ یک دامے درمے سخنے قدمے گویا جھولی میں اٹھائے پھرتے تھے، پھر وہ بیزار ہو گئے، یا انہوں نے سمجھا کہ اب یہ ہیز آؤٹ لیوڈ ہز یوٹیلیٹی، یعنی نیازی صاحب جو اپنا وہ ان سے اب ان کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ لیکن جب ایک دفعہ پھر ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے پارلیمنٹ آزاد ہوئی گویا تو انہوں نے عدم اعتماد لے آئے۔ اب نیازی نے ان کو یہ کہا، درخواست دی کہ جناب یہ کسی طرح واپس کریں، مجھے جو کہیں میں کر لیتا ہوں، الیکشن کا اعلان بھی کر سکتا ہوں۔ تو ظاہر باجوہ نے پہلے ایک ایکسٹینشن لی تھی نیازی سے، اب وہ شاید سوچ رہے تھے کہ دوسری لے لیں، اس لیے انہوں نے پریشر ڈیولپ کیا، پھر خود ہی
یہ کوشش کی کہ یہ موشن جو ہے ناکام ہو جائے یا ودرا ہو جائے، جس کا بلاول بھی ذکر کرتا ہے کہ میں نے پھر دھمکی دی کہ اگر آپ یہ کنٹینیو کریں گے پریشر تو ہم پبلک میں جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ بجوا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ نیازی جو ہے وہی رہے اور یہ اس کٹ آؤٹ ہے یا وہ اس کٹ آؤٹ ہے، جو بھی ہے۔ اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی اس وقت یہ بیان دیے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مولانا سے یہ کہا کہ دیکھیں ہماری لڑائی نواز شریف سے ہے، آپ کیوں آگے آتے ہیں؟ یعنی مطلب اس سے صاف ظاہر یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ نواز شریف تھا، نہ کہ مولانا تھے یا کوئی اور تھا، پرائمری ٹارگٹ وہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ سارے سرکمسٹانسز مجموعی طور پر، اور خود مولانا کے اس وقت مووز یا بیانز جو ہیں وہ دیکھیں تو ظاہر ہے مولانا کا بہت بڑا رول تھا نو کانفیڈنس موشن میں اور اس سے پہلے کے حالات میں۔ تو اب یک مشت یہ تاثر پیدا ہونا کہ گویا وہ کسی اور کے کہنے پر تھا، تو اس سے نہ صرف مولانا کا امیج خراب ہوا، اس میں ظاہر ہے پی ڈی ایم کا اوورآل یا اس وقت کی اپوزیشن کا جو بعد میں ظاہر حکومت میں آئی، پیپلز پارٹی، نواز لیگ وغیرہ کا، تو یہ ایک فطری یعنی دوسری سائڈ پر ایک ڈسٹیسٹفل بات تھی جو کمیونیکیٹ ہوئی۔ اور خاص طور پر جب ایک طرف بظاہر یہ پی ٹی آئی والوں نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر طوفان مچا دیا کہ گویا اب مولانا جو ہیں وہ ان کے گویا سرتاج ہیں خواتین سرتاج کہتی ہیں، تو یہ گویا ان کے سرتاج ہیں اور اب گاڑی چھن رہی ہے۔ تو یہ جب دونوں فیکٹر اکٹھے ہوئے تو اس نے گویا ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کا امیج جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے سامنے کسی حد تک ایک دھندلا سا دیا۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ محض ایجیٹیشن سے حکومت کو پاکستان میں گھر بھیجا جا سکتا ہے تو بڑا کم چانس ہے۔ دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت، پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کی بڑی ناتواں سی حکومت تھی، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی بلو آئیڈ بوائے نیازی قذاب تھا۔ ججز بھی گویا قطار اندر قطار اس کے دستے کذب پرست پر باقاعدہ بیت ہو چکے تھے، اور انہیں ان کے گھر والیاں بھی یہی کہتی تھیں کہ ہاں اجرا ہن کی ہوئے گا تو یعنی جس کو اسٹیبلشمنٹ کے دونوں ستون ججز 100% سپریم کورٹس، ہائی کورٹس، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی 100% سپورٹ کر رہی تھی، اور خود بھی فتنہ پردازی پر پی ٹی آئی کو، فرقہ نیازیہ قذابیہ کو گویا ناز ہے کہ وہ سب سے بڑے شر پسند ہیں، اور وہ ملک کو کبھی وہ کہتے تھے ہم بند کر دیں گے، یہی کر دیں گے، تو جی ٹی روڈ پر وہ دندناتے پھرتے تھے، اور انہوں نے کئی لوگوں کو کچل بھی دیا۔ ظاہر ہے جب جج ان کے تھے تو پھر میڈیا بھی ظاہر ہے بڑی حد تک ان کا تھا، تو کس نے کسی کا بیان کرنا تھا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنے سارے فیکٹرز حق میں ہونے کے باوجود اور سامنے ناتواں حکومت ہونے کے باوجود اس کو وہ ڈسلاج نہیں کر سکے۔ نہ صرف ڈسلاج نہیں کر سکے، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی مات کھا گئی، وہ پی ٹی آئی کی جی ٹی روڈ ریلیز یا جلوس بھی مات کھا گئے، وہ ججز بھی مات کھا گئے، اور بالآخر نون لیگ نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا لیا۔ اب اس طرح اگر جے یو آئی والے خود، اگرچہ وہ بہت فعال جماعت ہے اور میری دعا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ فعال ہو، اور ہمیں مولانا سے اور جمعیت علماء اسلام سے بہت ساری امیدیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دینی اقدار اور دینی جو طبقہ ہے ان کے لیے یہ گویا غنیمت ہیں ان کا وجود، ورنہ جو الٹرا سیکولرسٹ ہیں، جو دین بیدار لوگ ہیں، وہ فری ہینڈ انہیں مل جائے پاکستان میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مولانا کی یہ جو گویا بائیفرکیشن ہوگی ان کے سابق الائز سے، ایک ڈسٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا، اس نے ان کو نقصان پہنچایا۔ اب وہ اس طیش میں گویا ان ایکسیسیبل ہو گیا یا دوسری طرف نظر آتے تھے، اور دوسری طرف بظاہر نون لیگ نے یہ کوشش کی کہ ان تک یعنی ایکسیس حاصل کی جائے، ان سے بات کی جائے، لیکن انہیں کامیاب بھی نہیں ہوئی۔ اب مولانا عبدالغفور حیدری جو ہیں وہ ڈار صاحب سے ملے، انہوں نے آفر کی کہ بلوچستان میں مل کے حکومت بناتے ہیں،
اور ظاہر ہے بلوچستان کی 3 بڑی پارٹیوں میں سے ایک نون لیگ ہے، ایک جمعیت علماء اسلام ہے، یہ دونوں مل جائیں اور لازمی بات ہے کہ پھر کوئی اور 3-4 بندوں کو ملایا جا سکتا ہے، تو ان کی 26 اکثریت ہو جاتی جنرل سیٹوں پر، تو یہ حکومت بن سکتی تھی. لیکن ڈار صاحب نے یہ گزارش کی عبدالغفور حیدری صاحب کو ریپورٹرلی کہ آپ دیر سے آئے ہیں، ہم نے کوشش کی کہ آپ تک ربط و ضبط ہو آپ سے، لیکن کیونکہ وہ ممکن نہیں ہو سکا باوجود یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ آپ کی طرف سے گویا سرد مہری تھی، تو ہم نے اب پیپلز پارٹی سے اتحاد کر لیا ہے، پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے ہو گیا اور اس میں بلوچستان بھی شامل ہے، سینٹر بھی شامل ہے، تو اب ظاہر ہے اس کو انڈو کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کی جو بات ہے، آپ سے جو انٹریکشن ہے، یہ نون لیگ کی قیادت تک پہنچائیں گے، آگے ان کی مرضی ہے. ظاہر ہے یہ ایک پولائٹلی گویا ریفیوز کرنے کا طریقہ ہے. اب وہ جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے وہ کیوں انڈو کریں گے؟ انڈو کرنے کے ظاہر کنسیکوینسز ہیں، وہ یعنی اس سے انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اب انہیں پرائم منسٹرشپ مل رہی ہے، پنجاب بلا شرکت غیر ویسے ہی ان کے پاس ہے، بلوچستان میں بھی ڈیو شیئر مل رہا ہے، تو اگر جے یو آئی کے ساتھ ہوں تو پھر بھی اتنا ہی شیئر ملتا نا جتنا ملنا ہے. تو اس لیے ان کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے، بلکہ ڈس انسینٹیو ہے کہ وہ ایک بنی بنائی گیم کو کیوں بگاڑیں، اور پھر یہ کمٹمنٹ ہو جائے جب تو اس کو یعنی یوزلی اس کو ریزنیبل حد تک اس کے ساتھ قائم رہنا ہی مناسب ہے آپ کے اعتبار اور کریڈیبلٹی کے لیے. تو اس لیے یہ گویا جے یو آئی کے لیے ایک یعنی 8 فروری کے انتخابات کے نتائج کے بعد ایک اور دھچکا ہے. اس طرح وہ پولیٹیکلی ان کی ریلیونس جو ہے، پولیٹیکل ریلیونس وہ بڑی منیمائز ہو جائے گی. ظاہر ہے جیسے میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ ایجیٹیشن نہیں کریں گے مولانا، اس سینس میں کہ وہ استعفے نہیں دیں گے، اسمبلی سے باہر نہیں رہیں گے، بے شک جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ نظام کا حصہ رہیں گے، ہاں احتجاج کرتے رہیں گے، وہ اب بھی کریں گے، کرنا ان کا حق ہے. اب دوسری طرف حافظ حسین احمد جو کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے ایک عام لیڈر ہیں، انہوں نے ایک اور بیان داغا، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی پولیٹیکلی اتنا بہتر نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کہ سیاست جو ہے اس میں تول کے جو بات کرتے ہیں نا، خاص طور پر جب آپ ایک نسبتاً چھوٹی پارٹی ہیں اور آپ کی سیاست کا بڑا یعنی دار و مدار دوسروں کے ساتھ رائٹ ٹائم پر رائٹ الائنس ڈیولپ کرنا ہے، تو یہ یعنی ان پروڈکٹیو اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. تو حافظ حسین احمد صاحب نے یہ فرما دیا اس بات پر کہ دیکھیں جی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو دیر ہوگی، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیر سے ان لوگوں کی سمجھ آئی یعنی نون لیگ کی کہ وہ اصل میں کیا چیز ہے. مطلب ظاہر ہے ایک یعنی ان کے ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں نا کہ وہ اصل میں تو بہت بری چیز ہے، ہم سمجھے اچھے لوگ ہیں یعنی کم و بیش اس طرح کی چیز. تو یہ بھی یاد رہے کہ یہ وہی حافظ حسین احمد ہیں جنہوں نے بہت ساری برکات جے یو آئی سے لیں، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جو بہت دور نہیں ہے کہ یہ 2020 میں دسمبر میں وہ مولانا شرانی کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑی بیان بازی کی اور جمعیت علماء اسلام کو چھوڑ گئے. مولانا فضل الرحمان نے بلکہ انہیں ایکسپل کر دیا 4 عام لوگوں کو، جن میں حافظ حسین احمد بھی شامل تھے، اور بڑے زہریلے قسم کے بیانات مولانا کے خلاف بھی یہ دیتے رہے، جمعیت علماء اسلام کے خلاف بھی، اور اپنی طرح کی ہر طرح کی یعنی اپنی تئیں ہر طرح کی کوشش کر دیکھ لی، ہاتھ پاؤں مار کے دیکھ لیے، لیکن کچھ نہ بنا. پی ٹی آئی سے اتحاد بھی کیا، یعنی بڑی فین فیر کے ساتھ کوششیں کی، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا، تو نامراد ٹھہرے گویا. تو پھر 2 سال بعد انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ سے معذرت کی، معافی مانگی، تو انہوں نے پھر ان کو واپس پارٹی میں لے لیا. اچھی بات ہے، چلو بھول گئے تھے تو اب واپس آ گئے. لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ ان میں وہ کہیں نہ کہیں جرثومہ موجود ہے کہ وہ جو مستقبل کی الائنمنٹ ممکن ہے. ظاہر حرف آخر نہیں ہے نا سیاست میں کوئی بھی لمحہ. آج اگر الائنس بن رہا ہے تو کل الائنس ٹوٹ بھی سکتا ہے نا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل اگر معاملات کشیدہ ہوں، جیسے کہ ہو سکتے ہیں، کہیں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا اس حد تک نہ جائیں کہ کل جیسے اب لوگوں کو تعجب ہوا
کہ حالانکہ ان کے درمیان کوئی راہ و رسم عملی طور پر کوئی بہت نہیں تھی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان، لیکن سمپلی جو ایک آپٹکس تھے کہ ایک آ رہا ہے ڈیلیگیشن، مولانا مل رہے ہیں، مولانا پھر بیان بھی دے رہے ہیں، جس سے یہ تاثر ملا کہ شاید مل کر جدوجہد مل کر کریں گے رگنگ کے خلاف جدوجہد، یعنی دھاندلی جن کے خلاف ہوئی ہے وہ بھی اور دھاندلی جنہوں نے کیا وہ بھی دونوں مل کر جدوجہد کریں تو یہ آپٹکس، یہ جو بصریات ہے، یہ جو لوگوں کو نظر جیسے آپ آتے ہیں، آپ کی ہڈن انٹینشنز کچھ بھی ہوں، جو مینیفیسٹ موومنٹس ہیں وہ بہت امپیکٹ رکھتی ہیں. لہذا حافظ حسین احمد میں شاید اب بھی مولانا کے خلاف ابھی کچھ رسومہ باقی ہے، اس لیے وہ اس حد تک اس طرح کی یعنی ترش باتیں اور زہریلی باتیں کرتے ہیں کہ شاید دوسرے اس سے تھوڑا مزید ڈسٹینس ہوں ان سے. تو یہ میرا خیال ہے اتنی مناسب بات نہیں ہے. تو اس لیے ہم جمعیت علماء اسلام اور ان کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ کے خیرخواہ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ وہ ان کی اگر ریلیونس نہیں رہے گی اب. لیکن اس وقت جو فار دا ٹائمنگ صورتحال ہے، ظاہر ہے بیسٹ ان کے پاس بلوچستان تھا، وہاں بھی وہ گویا حکومت سازی میں شامل نہیں ہو رہے، باوجود جو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ صورتحال ہے. سینٹر میں بھی نہیں ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی کوئی چانس نہیں ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف دھاندلی ہوئی اور دوسری طرف تھوڑا معاملات کو کسی حد تک مس مینجمنٹ ہوگی، جو بھی کسی مشاورت کا نتیجہ تھی یا یہ ایک غصے کا ایک وقتی جو گویا ایرپشن تھی، ایک وولکینک ایرپشن غصہ، اور وہ غصہ بھی تھوڑا خاص طور پر جب اس ریفرنس سے بات ہوئی کہ نو کانفیڈنس کے متعلق ایک ایسی بات جو جس کا امپریشن مناسب نہیں تھا، تو یہ صورتحال پیدا ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ اس صورتحال کو گویا ریورس کرنے میں اور ایک سیاست میں دیکھیں جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہیں کی امکان یا توقع ہوتی ہے کہ کبھی وہ سنگل لارجسٹ پارٹی یا کبھی ایبسولوٹ میجورٹی پارٹی بن سکتی ہیں پارلیمنٹ میں، ان کی میکینکس ڈفرینٹ ہیں. لیکن جو ایک سمجھ لیں ایٹرنل مائنارٹی پارٹی ہے کہ آئیڈیلی بھی اگر وہ جیتے تو یہ کم بڑا فار فیچڈ آئیڈیا ہے، اگر یہ ناممکن نہیں بھی تو محال ضرور ہے جی کہ وہ اکثریتی پارٹی بنے. تو اس صورت میں انہیں زیادہ بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ کسی وقت بھی کوئی اتحادی دشمن مخالف ہو سکتا ہے، کوئی اتحاد بن سکتا ہے، اتحاد ختم ہو سکتا ہے، جڑ سکتا ہے، جیسے یعنی پچھلی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے پاکستان کی اور پولیٹیکل پروسیس کی. تو بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ ہماری یہی خواہش تھی کہ وہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام یہ ایک دوسرے کے قریب رہیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہو جائیں گی قریب. یہ ایک وقتی اشتعال یا غصہ جو بھی آپ کہہ لیں تو وہ گزر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.